آب زمزم ایک ایسا پانی جس میں شفا ہے۔ بھوکے کے لیے کھانا اور پیاسے کے لیے پانی ہے۔ آب زمزم سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سیراب کیا۔ خانہ کعبہ سے 20 کلومیٹر کی دوری پر آب زمزم کا کنواں ہے۔ روئے زمین پر اسے پانی کا سب سے پرانا چشمہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ کنواں 5000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو اس صحرا میں چھوڑ آئیں، جہاں آج کعبہ شریف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مشکیزہ پانی اور کچھ کھجوریں دے کر اس ویرانے میں چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا، جو بہت ہی نیک خاتون تھیں، فرمائیں: اے ابراہیم، ہمیں کس کے سہارے اس صحرا میں چھوڑے جاتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، اور پھر بار بار جواب نہ دینے پر حاجرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں: ہاں۔ فرماتی ہیں: جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہ ہونے دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کافی دور چلے گئے، جہاں سے حاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی: اے اللہ، انہیں روزی عطا فرما اور اپنی نعمتوں سے سرفراز کر۔ آج ان کی دعا ہے کہ اہل کعبہ فیض یاب ہے۔ جب کھانا پانی ختم ہو گیا تو پانی کی تلاش میں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگائیں۔ کہیں سے پانی کا کوئی انتظام نہ ہوا۔ روایت ہے کہ جب حاجرہ رضی اللہ عنہا مروہ پہاڑی سے لوٹتی ہیں، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کے پاس سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ پانی دیکھ کر حاجرہ رضی اللہ عنہا بہتے ہوئے پانی کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں اور کہتی ہیں: زمزم۔ عبرانی زبان میں زمزم کے معنی ٹھہر جا۔ غرض ایک روایت ہے کہ اگر حاجرہ رضی اللہ عنہا چشمے کے بہاؤ کو گھیرا بنا کر نہیں روکتی تو آج وہاں ایک بڑا دریا ہوتا، اسی لیے اس پانی کو زمزم کہا جانے لگا۔ کچھ عرصہ بعد جرہم قبیلہ کا یہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا آسمان پر کچھ پرندے گھوم رہے ہیں۔ انہیں تعجب ہوا کہ اس ویرانے میں پرندے کہاں سے آئے۔ انہوں نے کچھ آدمیوں کو بھیجا کہ ماجرا کیا ہے۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پانی کا چشمہ جاری ہے۔ غرض وہ لوگ حاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے وہاں بس گئے۔ اس طرح وہاں آبادی بسی اور اللہ کے حکم اور دونوں ماں بیٹی کی وجہ سے ویران جگہ آباد ہو گئی۔ ہزاروں سال تک یہ کنواں جاری رہا۔ پھر قبیلہ جرہم وہاں سے جانے لگے، تب اس میں مٹی بھر کر چلے گئے۔ پھر کئی ہزاروں سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے دادا عبد المطلب کو خواب میں یہ اشارہ ملا کہ زمزم کے کنویں کی کھدائی کرے، اور نشاندہی کی گئی کہ جہاں چیونٹیوں نے بل کر رکھے ہیں اور کوے چونچ مارتے ہیں، وہاں کھدائی کریں۔ غرض عبد المطلب نے کھدائی کرائی تو وہاں پانی نکل آیا، اور اس طرح پانی کا مسئلہ حل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے پیا جائے۔ اس دور میں کنویں کے گرد پتھروں کی دیوار ہوا کرتی تھیں۔ پھر ترکی کے دور حکومت میں لوہے کے جنگلے سے گھیرا گیا اور بالٹی بھرنے کے لیے رسی رکھی گئی۔ رسیوں سے کھینچ کر پانی نکالا جاتا۔ زمزم کے کنویں کی گہرائی 31 میٹر بتائی جاتی ہے۔ روزانہ لاکھوں لیٹر پانی نکالنے کے باوجود پانی کم نہیں ہوتا اور نہ کبھی سوکھتا ہے۔ اس کنویں کی یہ خوبی ہے کہ نہ اس میں کبھی کیڑے ہوتے ہیں اور نہ کائی لگتی ہے۔ جاپان کے ایک سائنسداں نے اس پانی کی ریسرچ کر بتایا کہ اس میں ایسے پارٹیکل موجود ہیں جو کئی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔
کیلشیم اور میگنیزیم کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے طاقت دیتی ہے اور فلورائڈ کیڑوں کو مارنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ نئی ٹیکنالوجی لگائی گئی اور کنویں کو پوری طرح ڈھک کر پانی نکالنے کے لیے پاورفل مشینیں لگائی گئی، جن کے ذریعہ ہر وقت پانی کھینچا جاتا ہے اور پھر اسے ٹھنڈا کرنے والی مشین سے گزار کر مکہ اور خانہ کعبہ کے گوشے گوشے میں مہیا کرایا جاتا ہے اور ایک بڑی مقدار میں ذخیرہ کر کے مسلمانوں کو مفت مہیا کیا جاتا ہے۔ آب زمزم نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔